أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور بار بار اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے، اس میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اس میں جو لوگ اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں، ان سب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو بار بار ان نشانیوں کا ذکر بھی ہے، اور آیت کے آخر میں ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں فلاں فلاں لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں اس نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تمہیں جو ہے وہ انسان بنایا اور زمین میں پھیلا دیا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کو ایک مکمل جیتا جاگتا انسان بنایا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ زمین کے اندر پھیلا دیا۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کا طریقہ ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں، بہترین شکل و صورت میں جو ہے وہ پیدا کیا، کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کے اندر کوئی ذرا برابر نقص جو ہے وہ نہیں نکال سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑی نشانی اللہ کی یہ انسانی ہے کہ جس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے ہر ایک کے جو ہے وہ جوڑے جوڑے بنا دیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنا دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت تمہارے درمیان رکھ دی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں بنائی، تمام انواع کے، تمام اقسام کے جو ہے وہ جوڑے جوڑے بنا دیے۔ جس طرح انسان ہے مرد اور عورت کا، تو یہ ظاہر ہے اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی اس کائنات کا اصول ہے کہ اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنایا، اور یہ فرمایا کہ تاکہ تم کیا ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت جو ہے وہ اللہ نے رکھ دی ہے۔ یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ اس نے انسان کے لیے دوسرے انسان کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور محبت جو ہے وہ رکھ دی، تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ گزرے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی اللہ کی تخلیق کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کو اللہ نے جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور اس کے اندر محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اب اس میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ
کائنات کا نظام بنایا اور جس طرح اس کے اندر انسان کو مرد اور عورت کو پیدا کیا تو ہر ایک کی الگ ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کے الگ کام ہیں اور ہر ایک کی الگ اہمیت ہے. تو لہٰذا اس کے اندر جو غور و فکر کرے گا، ظاہر ہے ایک اگر باپ ہے تو وہ اپنے بیت کی جتنی ذمہ داریاں وہ سنبھال سکے گا. اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ گھر کے سارے ذمہ داریاں مرد جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح ایک عورت ہے تو اس کے ذمہ جو کام ہے تو وہ جو ہے آسانی کے ساتھ کرے گی. تو یہ اللہ کی جو تقسیم ہے یہ بڑی بہترین ہے اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور اصول کے تحت جو ہے وہ اس کو بنایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اسی طرح تمہارے درمیان زبانوں اور رنگوں کا جو فرق ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، سب سے بڑی نشانی آسمان کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے جو وہ بنا دیا. اتنی بڑی زمین پوری دنیا کے اوپر بچھا دی، زمین کے اندر ہر طرح کی چیزیں رکھ دی اور تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. اسی سے فصلیں اگتی ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ چشمے ہیں، اسی کے اندر معدنیات ہیں، اسی کے اندر سارے ذخائر جو ہے وہ موجود ہیں. پہاڑ، درخت، ہر چیز انسان کے لیے کیا ہے، گویا وہ ایک اللہ کی قدرت کا پتہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ذرا غور کرو، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی نشانی موجود ہے. اور اسی طرح یہ جو انسان ہے، ظاہر بنایا سب انسانوں کو مٹی سے ہے، لیکن کسی کا رنگ کسی طرح کا ہوگا، کسی کا کالا، کسی کا گورا، کسی کا گندمی. ہر رنگ کے انسان جو ہے وہ بنا دیے، مختلف رنگوں کے جو وہ انسان بنا دیے. تخلیق ایک مٹی سے ہی ہو رہی ہے، لیکن جو ہے وہ ان کے اندر الگ الگ رنگوں کے اندر تقسیم کر دیا. اور دوسرا یہ کہ الگ الگ زبانیں بھی، ہر علاقے کی، ہر ملک کی، ہر گاؤں کی بھی الگ الگ زبانیں. تو گویا یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ہر ایک جگہ کی الگ الگ زبانیں جو ہے وہ ان کے لیے رکھ دی ہیں. اس میں جو اہل علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے جو تمہارا سونا دن کو اور رات کو. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ایک نیند کا سلسلہ رکھا ہے، نیند بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے وہ تھک ہار جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جو اپنے وہ کام کاج کے سلسلے میں، محنت مزدوری کے سلسلے میں لگا رہتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ جب وہ رات کو سوتا ہے تو صبح جب اٹھتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اگر انسان مسلسل جاگتا رہے تو وہ اگر کوئی کام بھی نہیں کرے گا، اگر صرف جاگتا ہی رہے گا تو پھر بھی اس کے جسم کے اندر سستی چھائی رہے گی، اس کو جو ہے چلنے میں، اس کو کام کرنے میں دشواری آئے گی. تو یہ نیند بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور جس طرح اللہ نے رات کا سلسلہ بنایا کہ رات کی جو نیند ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اس طرح جو دن کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ دن کو قیلولہ کرنا، دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. کیونکہ انسان اگر صبح سے لے کر کام کر رہا ہے تو وہ اگر دوپہر کے وقت 10-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے سو جائے گا تو اس کی وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور دوبارہ جسم کے اندر جو ہے وہ چستی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس طرح جو انسان محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہے، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے.
محنت مزدوری حلال رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے، تو یہ بھی ظاہر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ جو محنت کرے گا تو اس کے حصے میں جو اس کا فضل جو ہے وہ آئے گا۔ لہذا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ بس گھر بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھے، بلکہ کیا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے وہ محنت مزدوری کرے، جو اللہ نے اس کے حصے میں لکھا ہوگا وہ جو ہے اس کو ضرور ملے گا۔ اس لیے کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں، یعنی سنتے تو سب ہیں لیکن جو حقیقی معنوں کے اندر سنتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں سننا وہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو اس تین آیات کے اندر، تمام آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کریں، اور اللہ نے ہمارے حصے میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی ناقدری کرے گا تو اس سے ناشکرا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان کو بنایا، انسان کے لیے سب چیزیں بنا دی، زمین آسمان، اس کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں، تو انسان کا کام بھی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔